ویلکم بیک جی. تاریخ کا یہ سبق ہے کہ سماجی اصلاح کی تحریک ایک علاقے سے شروع ہوتی ہے اور پھر خوشبو کی طرح باقی معاشرے میں بھی پھیلنے لگ جاتی ہے. اب خیبر پختونخوا کے ایک دور دراز گاؤں سے ایسی ہی ایک شاندار تحریک کا آغاز ہوا ہے. بنیر کے گاؤں انزرمیرا میں علماء کرام کے ایک جرگے نے فرسودہ رسومات کے خاتمے کے لیے ایک اہم فیصلہ کیا ہے اور اس میں چند اہم فیصلوں میں مقصد ہے شادی کو آسان بنانا، اور اس میں جہیز پر پابندی اور شادی کے اخراجات میں واضح طور پر کمی کے اقدامات شامل ہیں. جرگے میں شادی کے علاوہ دیگر ایسے کاموں پر بھی پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے جو یا تو غیر شرعی ہیں یا پھر انسانوں کے لیے نقصان دہ. جرگے کے فیصلوں کے اثرات ساتھ والے دیہاتوں میں بھی پھیل رہے ہیں اور امکان یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پورے علاقے میں ان فیصلوں کو نافذ کر دیا جائے گا. ان فیصلوں کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر جناب بہادر تاج صاحب. السلام علیکم بہادر صاحب. وعلیکم السلام جی. سر بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. سب سے پہلے تو ذرا ہمیں جگہ بتا دیں، یہ کس گاؤں کا یہ جرگہ ہے اور کون کون لوگ اس جرگے میں شامل ہیں؟ جی یہ ضلع بنیر ہے. یہ پہلے سوات ایک ضلع تھا، اس سوات میں 4 ضلع بنے ہیں، تو یہ ضلع بنیر کہلاتا ہے اور اس کی تحصیل ہے چغرزی، اور اس تحصیل کا سب سے بڑا گاؤں ہے انزرمیرا جو بالکل بارڈر پہ ہے شانگلے کے ساتھ. تو الحمدللہ یہاں پہ ہمارے بزرگوں نے اور علماء کرام نے ہم نے ایک کمیٹی بنائی، سوچ و بچار ہوا کہ یہ جہیز جو ہے یہ ایک گاؤں یا شہر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک قومی اور اجتماعی مسئلہ ہے، اور یہ ایک لعنت ایسی ہے کہ اس کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں، اور اس میں جو غریب لوگ ہیں وہ پیس جاتے ہیں. تو اس بارے میں ہم نے ایک کمیٹی بنائی، پھر اس میں جرگہ ہم نے بٹھایا، جو گاؤں کے بزرگ تھے، علماء کرام تھے. تو اس پہ یہ ہوا کہ جی جو جہیز ہے وہ بالکل بند کر دیا جائے. تو اس مسئلے پر ہم نے بہت کاوشیں کی، بہت دن لگے ہمارے، 3-4 مہینے اس بارے میں لگے. میں بیک پہ آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ان معاشرے میں یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے جو لڑکی والوں کا جو سامان وغیرہ لڑکی کا ہوتا تھا نا، تو وہ سارا لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا تھا. جو حق مہر ہوتا تھا، حق مہر میں سامان بھی گھر کے ہوتا تھا. جی ایسا ہی ہے. جیسے یہاں پہ شہروں میں ہوتا تھا نا کہ لڑکا پاؤں پہ کھڑا ہو تو پھر اس کی شادی کی جائے، تو وہاں یہی ہوتا تھا کہ لڑکا اپنے گھر کا سامان خود خریدے. سارا سامان جب وہ ہوتا تھا تو اس میں پھر جہیز نہیں تھی ہوتی. جو بیٹیاں ہوتی تھی، بہنیں ہوتی تھیں، وہ چھوٹی عمروں میں ہی ان کی شادیاں ہو جاتی تھیں. اب یہ مسئلہ ایسا بنا کہ اس کو ایک فتنہ بن گیا. یعنی اگر کوئی ایک بیڈ کسی نے لیا تو پھر ساتھ والے گھر میں اگر شادی ہوتی تھی وہ ایک بیڈ کے ساتھ پھر دوسرا بیڈ بھی دے دیتا تھا، پھر الماریاں. پھر یہ ایک سرد علاقہ، یہاں پہ نہ فریزر فریج نہ پکھے، اس چیز کی ضرورت نہیں لگ گیا. بالکل جی. تو ان چیزوں کی وہاں ضرورت نہیں ہے. اب یہ غیر ضروری چیزیں، وہ چیز پھیلنے لگ گئی. جی وہ چیز پھیلنے لگ گئی. اور بہادر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جرگہ جب آپ لوگوں نے اس چیز پہ فیصلے کرنے اور ریسرچ کرنے اور بیٹھ کر بحث مباحثہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو کیا یہ فیصلہ کہ آپ لوگوں نے اس چیز کا کوئی سدباب کرنا ہے اور اس کا کوئی حل نکالنا ہے، یہ آپ لوگوں کا اپنا تھا جس پر آپ لوگوں نے جرگہ بٹھایا، یا آپ لوگوں کے پاس بطور جرگہ کسی کا کوئی مسئلہ آیا تھا کہ بھئی یہ ہماری بیٹی ہے، اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ رشتہ کر رہے تھے ہم، انہوں نے جہیز مانگ لیا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اس قسم کا کوئی مسئلہ آیا تھا، یا آپ لوگوں کی مرضی سے آپ لوگوں نے اس ایشو کو اٹھایا؟ نہیں، مسئلہ کوئی نہیں آیا تھا. یہ تو وہاں یہ جو پختون معاشرہ ہے نا، یہاں پہ ایک دوسرے سے بھر کے ایک دوسرے کو دکھانا پڑتا ہے. یعنی کوئی اپنے آپ کو نیچے تو دکھاتا نہیں. تو وہ غریب جو لوگ ہوتے تھے وہ پس جاتے تھے، وہ خاندان پس جاتا تھا. اب ہم نے یہ بھی نہیں کیا کہ چلے جی لڑکی والوں کے جہیز ہے اس پہ پابندی لگا دی، بلکہ ہم نے جو لڑکے والے ہیں جو پہلے حق مہر دیتے تھے 5-6 تولے، ہم نے ان پہ بھی پابندی لگائی ہے کہ جی آپ نے 1 تولے سے زیادہ حق مہر نہیں دینا اور ان سے جہیز نہیں لینا تاکہ شادی آسانی سے ہو. تو ہم نے یہاں پہ اس میں 20 نکات ہیں جو ہم نے وہاں. اس میں ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ حق مہر جو ہے، حق مہر پر تو پابندی جو ہے وہ حضرت عمر نے بھی لگائی تھی، لیکن اس کے بعد فوراً ہی انہوں نے اپنا یہ فیصلہ ختم کر دیا تھا، کیونکہ حق مہر پر جو ہے وہ دین کوئی پابندی لگاتا نہیں، اور خواتین جو بھی شادی کر رہی ہیں ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی مہر مقرر کر لیں. پھر دوسرا یہ کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں جہیز، ظاہر ہے ایک بہت زیادہ جہیز مانگنا، اور یہ تو بالکل لعنت ہے، لیکن کوئی چیز جو والدین اپنے بچی کو دینا چاہیں وہ بھی
تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دونوں چیزوں کا مجھے بتائیے گا, حق مہر کا بھی اور نہیں یہ حق مہر تو یہ ہے, اس میں تو شریعت میں کوئی پابندی نہیں, آپ جتنا مرضی دے لیں. لیکن یہاں پہ جو ہم نے یہ رکھا کہ تاکہ شادی آسانی سے ہو, کیونکہ آج کل 2.5 لاکھ روپے کا تو سونا ہے, اگر 12-15 لاکھ روپے کا وہ غریب, یہاں سارا غریب طبقہ ہے وہ یہاں شہروں میں مزدوری کرنے آتا ہے, تو وہ 5-10 سال پھر یہاں مزدوری کر کے اس کما کے پھر جا کے شادی ہوتی ہے اس کی. تو ہم اس کو آسان بنا دیا ہے کہ آپ 1 تولہ سونا جو ہے وہ علاقے کا رواج ہو گیا, آپ 1 تولہ دیں, جس نے زیادہ دینا وہ زیادہ دے سکتا ہے, دیتے بھی ہیں لوگ 5-6 تولے کر کے 1 تولہ سامنے دے دیتے ہیں, باقی پیچھے دے دیتے ہیں. اچھا, اسی طرح ہم جو ماں باپ ہیں یہاں جو پہ ایک میں خیبر پختونخوا کا بیک گراؤنڈ ذرا میں بتا دوں بہادر صاحب, جی حق مہر کے حوالے سے. وہاں پر یہ چیز بھی فیشن ہے کہ لوگوں نے پتہ نہیں لاکھوں کی زمینیں اور پتہ نہیں جائیدادیں, اور جب تک وہ لڑکا لکھ کے نہ دے لڑکی کو تو نہ لڑکی والے لڑکی دیتے ہیں, نہ لڑکے والے لڑکی لے جا سکتے ہیں شادی کر کے, اور پھر بعد میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ حق مہر لکھا ہوتا ہے کہ لڑکا دے نہیں سکتا. اگر خدا نہ خواستہ شادی میں کوئی مسائل ہوں اور لڑکی کہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, یا لڑکا چھوڑنا چاہے, تو لڑکے کو طلاق دینے سے پہلے اس کو ظاہر حق مہر دینا ہے, اور اگر لڑکی کھلا لیتی ہے تو وہ کہتے ہیں تم اپنا حق مہر چھوڑو. یہ ہمارے یہاں جو لیگل جو بالکل یہ ثوابی اور مشاہرہ ان علاقوں میں ہے, تو اپنا مہر چھوڑنا پڑے گا اس کو. جی یہ شہروں میں ہے, یہ چیزیں شہروں میں ہیں, لیکن ہمارے علاقوں میں جو تھا نا پہلے بہت آسان تھا, نکاح کرنا بہت آسان تھا. اب یہ بہت مہنگا کر دیا گیا تھا اس جہیز کی وجہ سے. تو ہم نے یہ آسان کیا ہے کہ جو گھر پہ لڑکیاں بڑی عمر ان کی بڑھ جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ ان کا نکاح آسان ہو, لڑکے پہ بھی بوجھ نہ پڑے اور لڑکی والوں پہ بھی بوجھ نہ پڑے. حالانکہ جو لڑکی کے والدین ہیں وہ بھی ان کو دے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے. ہم چاہتے ہیں کہ جو شریعت نے کہا ہے نا کہ ان کو جائیداد میں ان کا حصہ دیا جائے, تو وہ ان کو دیا جائے, ماں اپنی بہن بیٹی کو جائیداد میں حصہ دیا جائے. اس پہ ہمارا زور ہے کہ ان کو ان کا حصہ ملے. اور یہ جو آپ جو جہیز میں یہ لوگ دے دیتے ہیں, کہتے ہیں جی بعد میں جو لڑکی ہے وہ ماں باپ, لڑکی خود کہتی میں ان سے کیسے حصہ مانگ لوں, پھر میرے باپ ہے, میرا بھائی ہے, میں پھر اس گھر نہیں جا سکوں گی. حالانکہ اللہ نے کہا کہ ان کا حصہ بنتا ہے, تو آپ ان کا حصہ ان کو دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور کون سے اہم فیصلے کیے آپ نے ان میں؟ جی ہم نے کوئی 20 نکات اٹھائے تھے, جس میں ایک تو یہ ہوتا ہے غمی خوشی دونوں میں ہم نے بنائے تھے نا, کہ ابھی کوئی اگر اب اس عید کو کوئی 3-4 دن کوئی فوت ہو جائے, اگلی جو آتی ہے نا, جو ان کی پہلی عید ہوتی ہے گھر والوں کی, وہ دوبارہ وہاں پہ ایک غم کا ماحول بنا دیتے ہیں. لوگ جی جاتے ہیں فاتحہ پڑھیں, جی ہم کہتے ہیں یہ شریعت میں نہیں ہے, دین اسلام میں نہیں ہے, تو ان گھر والوں کو دوبارہ غم میں دوبارہ مبتلا نہ کریں. ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے ان پہ پابندی لگائی ہیں. جیسے بارات میں آپ نے 15 لوگوں نے جانا ہے, اس سے زیادہ نہ جائیں. جو یہاں پہ سلامی ہے وہ بھی جو شہروں میں دیتے ہیں, یہ وہاں پہ گاؤں میں جو ہوتی ہیں وہ پورا گاؤں پھر دیتا, آہستہ آہستہ عورتیں جاتی ہیں گھروں میں دے کے آتی ہیں. تو ہم نے اس کو بھی آسان کیا. بہت ساری ایسے سوشل ایونٹس ہیں جو کہ بن جاتی ہیں اور پھر لوگ اس کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے, معاشرہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے جی بہادر تاج صاحب, آپ کا ایک بڑا آپ نے جو ہے وہ کمال کام کیا ہے. بالکل, دیکھیں چھوٹے سے علاقے سے یہ تبدیلی شروع ہوئی ہے, چھوٹا سا گاؤں, اور آگے اب دیکھیں کیسے کیسے یہ مثبت تبدیلیاں لے کر آتا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.